بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگ پاکستان میں چھپنے والی تازہ ترین کتابوں کے اس ویڈیو بک ریویو کو پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے اہم ترین کتاب قائد اعظم اور افواج پاکستان کی ویڈیو بک ریویو لے کر آئے ہیں۔ اس اہم ترین کتاب کو پاکستان کے نامور رائٹر، کالم نگار اور مصنف جبار مرزا نے تحریر کیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل لاہور نے۔ اس اہم تاریخی کتاب میں ویسے تو قیام پاکستان کے دنوں کے چشم کشا واقعات درج کیے ہیں، لیکن ایک اہم باب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے لکھا گیا ہے تاکہ نئی نسل اور موجودہ عوام جان سکیں کہ اصل حقائق کیا تھے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار مستند حوالوں اور مستند شواہد سے جائزہ لیا گیا ہے کہ پاکستان کو توڑنے والوں میں کون کون قصوروار اور ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ ہم مشرقی پاکستان بارے 5 بڑے مغالطے بھی آپ کے سامنے لائے ہیں۔ ناظرین، 16 دسمبر 1971 ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا المناک دن ہے جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ اس سانیہ نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں کو اشک بار کر دیا تھا۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دراصل 1965 کی جنگ میں پاکستان کی برتری سے بھارت کی ساکھ کو بین الاقوامی طور پر ایک زبردست دھچکا لگا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام کا مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کے ہاتھوں استحصال اور جلسے جلوسوں میں ملک کے خلاف نعرہ بازی کرنے والوں کی پشت پناہی کی گئی۔ اس تعصب اور نفرت کی آگ نے مشرقی پاکستان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انڈیا نے مشرقی بازو کاٹنے کے لیے ایک طرف بڑی طاقتوں سے جدید ترین اسلحہ لیا اور دوسری طرف عالمی سطح پر پناہ گزینوں کا مسئلہ اٹھا دیا۔ بڑی طاقتیں مشورے دیتے رہیں کہ پاکستان سخت ملٹری ایکشن کے بجائے پرامن حل کی تلاش کے لیے اقدامات کرے تاکہ مزید قتل و غارت کو روکا جا سکے، جبکہ بھارت مشرقی پاکستان کے بین الاقوامی بارڈر کو روند کر فوجی غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا۔ ہر طرف ہنگامے کھڑے کرنے میں اس کے ادارے مصروف عمل تھے۔ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا۔ مکتی بانی گوریلا تنظیم کی تشکیل بھارتی فوج نے ہی کی تھی۔ اب ناظرین، ہم چند غلط فہمیوں اور مغالطوں کی بات کرتے ہیں کہ 90,000 فوجیوں کا ہتھیار ڈالنا۔ ایک بڑا مغالطہ تو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس حوالے سے جناب جبار مرزا نے صاف اور دو ٹوک لکھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بھارت کی ایک رائٹر شرمیلا بھوس، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور بھارت کے قومی رہنما سبھاش چندر بوس کی پوتی ہیں، وہ اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں لکھتی ہیں کہ 1971 کے اعداد و شمار میں 93,000 پاکستانی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے معاملے میں اس قدر تکرار کی گئی ہے کہ تقریباً اب یہ ناقابل تردید شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس تعداد کے بارے میں سب مغالطے کا شکار ہیں۔ مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں موجود مغربی پاکستان کے سپاہیوں کی کل تعداد 12,000 تھی۔ نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید دستے لائے گئے۔ پاک فوج کے مجموعی طور پر 34,000 افسر اور سپاہی تھے۔ باقی پولیس، سول آفیسر، سٹاف اور خواتین اور بچے رہ جاتے ہیں۔ تاہم یہ کہنا کہ 93,000 فوجیوں کو قیدی بنایا گیا سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایک اور مغالطہ، کیا واقعی شیخ مجیب کو اقتدار دینے سے پاکستان
بچ سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب فرزند مظفر گڑھ معروف سفارتکار افراسیاب مہدی ہاشمی اپنی کتاب سکوت ڈھاکہ کتنی حقیقت کتنا فسانہ میں لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی سٹار کے 14 اگست 2012 کے شمارے میں عوامی لیگ کے تجزیہ نگار بدر الاحسن نے لکھا کہ 1950 میں شیخ مجیب جو اس وقت ایک نوجوان سیاست دان تھے نے متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی جو خود بھی بنگالی تھے سے ایک سوال پوچھا، کیا مشرقی پاکستان کے لیے کسی دن آزادی حاصل کرنا ممکن ہوگا؟ اس پر وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے مجیب کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کبھی ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں مت لانا، پاکستان ایک بہت بھاری قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو متحد رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مجیب بڑبڑائے اور بولے، جب وقت آیا ہم اپنا کام کر دکھائیں گے۔ بنگلہ دیش کی تحریک میں 30 لاکھ لوگوں کی ہلاکت اور 2 لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی تعداد سب سے پہلے اس وقت سامنے آئی تھی جب شیخ مجیب پہلی بار پاکستان سے جیل سے رہا ہو کر پہلے برطانیہ گئے اور وہاں سے براستہ بھارت بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ انہوں نے جنوری 1972 کو ڈھاکہ میں بیان دیا، آزادی کے دوران ہمارے 30 لاکھ لوگ قتل ہوئے، جو کہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ دنیا کے کئی آزاد اداروں، صحافیوں اور مصنفین نے اس تعداد کو مبالغہ قرار دیا ہے۔ ناروے کے پیس ریسرچ کے مطابق بنگلہ دیش کی تحریک کے دوران مرنے والوں کی تعداد 58,000 تھی، جبکہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں یہ تعداد 26,000 بتائی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی صحافی تجمل حسین جو ڈھاکہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر 30 لاکھ کی تعداد کو درست مان لیا جائے تو اس حساب سے 25 مارچ سے 16 دسمبر تک 9 ماہ میں 267 دن بنتے ہیں، یعنی ہر روز 11,236 لوگ مارے گئے۔ اس سے بڑا مبالغہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا۔ دراصل یہ لفظ ذوالفقار علی بھٹو کے نہیں بلکہ اس زمانے کے ایک اخبار روزنامہ آزاد کی سرخی ہے، جو مشہور صحافی عباس اطہر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ 1970 کے اوائل کی بات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انتخابات ہوئے تھے جن میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپل پارٹی کو برتری ملی تھی۔ ابھی جب انتقال اقتدار کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسے میں شیخ مجیب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر مشرقی پاکستان میں آپ نے اکثریت حاصل کی ہے تو مغربی پاکستان میں ہماری اکثریت ہے۔ اسی بات کا خلاصہ عباس اطہر نے ادھر ہم ادھر تم کی شکل میں بیان کیا، حالانکہ بھٹو کا مطلب کچھ اور تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پروفیسرز اور دانشوروں سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے احساس تفاخر میں انتہائی روحانیت کے ساتھ اعلان کیا، بھارت نے سب سے پہلے اپنی کمانڈو فورس مکتی باہنی کی شکل میں پاکستانی فوجوں سے لڑنے کے لیے مشرقی پاکستان میں داخل کی تھیں۔ بھارت نے پاکستان کو 2 لخت کر کے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک بنایا۔ یہ بات عصر حاضر میں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مودی نے طاقت کے تکبر میں یہ دعویٰ کر کے دراصل اقبال جرم کیا ہے۔ ناظرین، یہ اور اس جیسے 20 واقعات ریئل تاریخ اور مضبوط دلائل کے ساتھ اس کتاب قائد اعظم اور افواج پاکستان میں واقعات درج کیے گئے ہیں۔ جناب جبار مرزا کی یہ کتاب پاکستان کے تمام طلباء، صحافیوں اور تمام میڈیا کے اینکروں اور مضمون نگاروں و تاریخ نگاروں کے لیے پڑھنا لازم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔